اگر اللہ کا معجزہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیات 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین سامعین، یہ ایک اتنی طاقتور آیت ہے، اتنی مبارک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رغش کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے، آپ اپنی زندگی میں قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، تو آپ تصور کرتے ہیں جس کی آپ طلب کرتے ہیں، آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو یہ عمل، یہ تسبیح انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے جس نے بھی پہلے پڑھیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے اور پرسوں بھی پڑھیں گے، ناغہ نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی ہے کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی نہیں۔ 3 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوتھا دن نہیں آئے گا، 3 دن ابھی آیات مکمل پڑھیں گے، چوتھا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ کی دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو قیمتی چیز چاہیے آپ کا مقدر ہوگی، جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی، کہتے ہیں کہ جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے، ایسے کہ دیکھنے والے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجات کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم، زیادہ وقت نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس آیت کے پڑھنے سے جیسے جیسے تو پڑھتے جائیں گے، یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر حاجت کی اللہ تعالیٰ کو پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرف سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے، جو اسم میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کلمے کا یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسم مبارک اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں گے اللہ کے ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں جنت میں اس کا مقام ملتا ہے، جنت میں مقام ملتا اور نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو یہ کلمات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں تو وہ افضل، وہ تو وہی ہے، ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، یہ قرآن مجید کی نص ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اب اس سے آپ نے تسبیح کون سی پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیح سے مراد یہ ہے کہ 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، اب 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں، یقین جانے وہ آپ نے سننی ہے، اور آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا جو بھی ہے، آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے جو عمل سننا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کا حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلیہ بیان کرنے
اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اس کی جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگی ہوں، ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا، تو کتنا وہ خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا اور اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا۔ وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی اپنی بدنصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے ایسے کہ یہ صدقہ ہے، جیسے تمہاری طرف سے گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے۔ ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، یعنی یہ کہے تو تمہارے لیے اللہ کی خاطر قربانی کے لیے نکلے، یعنی کہ نکیل ڈالی ہوئی مقبول 100 اونٹوں کے برابر، یعنی اتنا ثواب حاصل کرے جیسے 100 اونٹ جو ہیں اس نے اللہ کے راستے میں ہیں وہ صدقہ کر دیے ہیں۔ لیکن آج جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 300 صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور جس نے اس کو پڑھا شام کے وقت یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جو ہم حج پہ جاتے ہیں تب بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو تب بھی پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، تو اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو اس کو ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا، بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گی، زندگی میں کام آئیں گی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے اور 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے، اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا، 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، تو اس طرح آپ نے یہ 3 تسبیح ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن کی وہ ایک عظیم سورت آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ قرآن مجید کی ایک عظیم و مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب آپ اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ تصور میں تمام وہ چیزیں جو آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، حاجت پورا کروانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
اسی لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام